السلام علیکم ویئرز، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا جو وقت ہے وہ اچھی طرح سے گزار رہے ہوں گے. ویئرز، آج کل ہاسپٹلز آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ بیزی ہیں، تو ایک بیزی سی روٹین جو ہے ڈاکٹرز کی چل رہی ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو خیریت سے رکھے. تو میں بھی اسی طرح آپ کی طرح ہی، بس وہ سنڈے تھا آج، تو میں آرام سے ریلیکس جو ہے کر رہی تھی، کیونکہ پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پھر نیکسٹ ڈے جو ہوتا ہے پھر آپ کو جو ہے نا ایک ایمرجنسی کی سچویشن جو ہے اس میں جا کے تو کام کرنا ہوتا ہے. تو اس کو یہ ہے کہ آج کل میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا جب بھی اس کو ایک مطلب ریلیکس ٹائم ملتا ہے تو اس کو وہ اچھی طرح سے گزارے. اس کو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے کہ دیکھیں پریشانی تو پوری دنیا میں ہی پھیلی ہوئی ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ کہ بھی آگے کیا آ رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور یہ ہے اور ڈفرینٹ طرح کی نیوز آپ کے سامنے آتی ہیں جو کہ آپ کو جو ہے نا وہ اس طرح آپ کا شکار کر دیتی ہیں. لیکن اس ماحول میں یہی ہے کہ ریلیکس رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور جو بھی آپ کو وقت ملتا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں. اور میں بھی یہی کرتی ہوں، میں بھی جب گھر ہوں تو پھر دائرہ میرا یہی موڈ ہوتا ہے کہ میں اپنا وقت جو ہے وہ اچھی طرح سے گزاروں، اور بالکل وہ میڈیسن کی باتوں سے ہٹ کے اور ہر چیز کی وہ جو ہاسپٹل کا ایک وہ جو اسٹریس ہوتی ہے اس سے ہٹ کے تو ایک کوئی ایکٹیویٹی کی جائے جو کہ جو ہے آپ کو دماغ کو جو ہے وہ سکون پہنچائے. تو خیر چلیں، یہ تو ایک ویسے ایک بات ہے کہ جو آج کل سب کو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی سٹریس کو کنٹرول میں رکھیں. اچھا، ابھی اصل میں ایک وہ کسی نے سوال پوچھا تو کہ بھئی ہمیں جو ہے برین کیمیکل امبیلنس جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے، تو پھر میں جو ہے پھر وہ اس سے میں نے سوچا کہ میں بہت اچھا سوال تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کا ابھی جواب دے دوں، کیونکہ یہ سوال واقعی ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہر شخص شاید آج کل سوچ رہا ہے کہ بھئی آخر انسان جو ہے وہ ڈپریس کیوں ہوتا ہے. اور یہ ڈفرینٹ یہ جو ہمارے برین کے کیمیکلز ہیں، جیسے اب فار ایگزامپل کسی کو ڈپریشن ہوتی ہے، انزائٹی ہوتی ہے، تو آپ جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو کیمیکل امبیلنس ہے وہ ہو گیا برین میں. تو آپ کہتے ہو کہ بھئی آخر میرا ہی کیوں ہو گیا اور میں نے آخر ایسا کیا کر دیا، اور یہ وہ تو کافی سارے سوالات ہوتے ہیں لیکن ان کا جواب جو ہے نا ہمیں کوئی نہیں دیتا. تو چلیں آج میں کوشش کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھانے کی کہ بھئی برین کا جو کیمیکل امبیلنس ہے وہ کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو میں نے آپ سوچ لیں کہ میری پرسنل آبزرویشن ہے یا جو میری پرسنل اس چیز کے بارے میں جو ہے ایک اسٹڈی ہے، تو وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں نا میں آپ کو بتاؤں گی. اچھا، میری ایک گزارش ہے کہ یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں تو یہ آپ لوگ اپنے فرینڈز، فیملی ان کو بھی تھوڑا سا فارورڈ کر دیا کریں، کیونکہ یہ نالج ہی ہے. یہ دیکھیں نالج ہے، اور جہلیت جو ہے نا اس کو آپ ہمیشہ جو ہے نا علم کی روشنی سے ختم کر سکتے ہو. تو جہلیت میں کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ جو خاص طور پہ جو ہے نا جو ذہنی امراض ہیں، یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ ذہنی امراض کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت کم ہے، اور لوگ جو ہے وہ بھوت پریت اور ان چیزوں سے اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس کا جو ہے نا صحیح علاج نہیں کر پاتے، یا پھر جو ہے نا جو اس کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں ان کے بارے میں بہت سے عواہم ہوتے ہیں، بہت سے آپ کہیں کہ ڈاؤٹس ہوتے ہیں، شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ جی پتہ نہیں یہ میڈیسنز جو ہیں وہ کیا ہوگا. تو وہ اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے نا اپنا مسئلہ بہت زیادہ خراب کر دیتے ہیں. اب دیکھیں جیسے اینٹی ڈپریسنٹس ہی لے لیں، لوگ نہیں اس کو یوز کرنا چاہتے یا نہیں لینا چاہتے کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. حالانکہ دیکھیں ہر شخص جو ہے وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ڈپریس فیل کرتا ہے اور اینکشس فیل کرتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اینٹی ڈپریسنٹس جو ہے ڈاکٹر صاحب دے دیتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا آپ کو جیسے وہ پورا 6 months کا جو آپ کو کورس دیا جاتا ہے وہ آپ کو لینا ہوتا ہے. اکثر مریض کیا کرتے ہیں جب وہ لینا شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ مطلب 2 ہفتے تو ظاہر ہے وہ بڑا سا ورڈس وہ فیل کرواتی ہیں جو اینٹی ڈپریسنٹس ہوتی ہیں، تو اس کے بعد وہ نا وہ لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے جو ہے نا یہ اثر نہیں کر رہی ہے. حالانکہ یہ ہے کہ وہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اینٹی ڈپریسنٹس کو کھانے کا، جو کہ اکثر ڈاکٹر بتاتے ہی ہیں، اگر نہیں بتاتے تو یہ وہ غلطی کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو 4 ہفتے تو لینی ہی ہے. ٹھیک ہے، چاہے اب آپ مطلب اس کو آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑ
پڑا, لیکن یہ ہے کہ آپ کو 4 ہفتے کے بعد جو ہے نا 4 to 6 ویکس کے بعد, بلکہ 6 ویکس کہیں تو زیادہ اچھی بات ہے, 6 ویکس کے بعد جو ہے نا اس کا اثر آتا ہے. تو آپ نے جو ہے نا وہ میڈیسن 6 ویکس آپ نے آنکھیں بند کر کے لینی ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا آپ ٹھیک فیل کرنا شروع ہوتے ہو اور اس طرح. لیکن میں نے دیکھا کہ اکثر جو مریض ہوتے ہیں وہ 2 ہفتے کھا کے نہیں ڈاکٹر صاحب یہ کام نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, تو وہ لینا بند کر دیتے ہیں. تو وہ اپنے ساتھ غلط کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ بیماری بڑھ جاتی ہے, پھر وہ اور زیادہ وہ سائیکوسس کی شکل اختیار کر لیتی ہے یا کچھ اور وہ کر دیتے. دیکھیں جی, برین ہے آپ کا ایک وہ آرگن ہے اللہ نے دیا ہے, تو اس کو بھی اچھے طریقے سے اس کی حفاظت کرنا, اس کو مطلب وہ فنکشنل رکھنا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, انسان ہونے کے ناطے. تو اچھا جی, اب بات کرتے ہیں ٹاپک برین کیمیکل امبیلنس کیوں ہوتا ہے, اور اس کا جو ہے نا آپ اس پرسن کو دعا دیں گے جس نے جو ہے یہ سوال اٹھایا, ٹھیک ہے. تو پھر میں آپ کو ایک اچھی سی اس پہ ویڈیو بتاؤں گی جو کہ آپ کے سارے شکوک و شبہات کو دور کرے گی, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ اپنی جو دماغ ہے, جو برین ہے, ٹھیک ہے, اصل میں دیکھیں بعض کا تو آپ 2 لینگویجز میں پھنس جاتے ہو, اردو میں اور انگلش میں, اور میں نے تو کچھ وہ اٹیلین بھی میں نے سیکھنے کی کوشش کی, تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پہلے میں عربک بھی میں نے کچھ ٹرائی کی. اب اس میں اب یہ ہونے لگا کہ میں جو ہے نا میں کسی ایک لینگویج پہ مجھے عبور نہیں رہا, یعنی میں کوشش کرتی ہوں کہ اردو مطلب جو ہے وہ اچھی والی اردو بولی جائے تاکہ وہ جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں ان کو سمجھ آئے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ اسٹرگل کرتے ہو تو پھر آپ اس میں انگلش کے الفاظ جو ہے وہ ڈال دیتے ہو, تو اسی طرح پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انگلش بولتے ہوئے آپ کو ایک دم کوئی اردو کا ورڈ آ جاتا ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اب مطلب جو ہم لوگ ہیں جو اب ایک ملٹی لنگوسٹک سوسائٹیز میں جو رہتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ یہ مسئلے ہوتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اردو بولوں, لیکن اگر کہیں کچھ آپ کو لگتا ہے کہ میں زیادہ انگلش میں چل رہی ہوں تو آپ جو ہے نا پھر یہ ہے کہ کسی سے ہیلپ لے لیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, آپ کا جو دماغ ہے اس کو امیجن کریں, اس کو جو ہے نا سوچیں, تصور میں لائیں کہ وہ جو ہے نا ایک جیسے ایک مطلب ہنڈیا کے اندر ہے, ٹھیک ہے, یا ایک پاٹ کے اندر ہے یا ایک ہنڈیا کے اندر, اس کو امیجن کریں. اور یہ جو پاٹ ہے نا یہ, ٹھیک ہے, یہ میں کہہ رہی ہوں جو آپ کے جو کھوپڑی ہے, یہ جو آپ کی جو اسکل ہے, یہ اس کو میں پاٹ کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو اللہ میاں نے اس کو دماغ کو نا ایسے ڈالا ہوا ایک پانی میں, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو پانی ہے نا اس میں کوئی کیمیکلز ہوتے ہیں, وہ 3 مین کیمیکلز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا ان کی جو ہے نا اب اوپر نیچے یہ ہوتے ہیں, اور آپ کو جو ہے نا ڈفرنٹ برین ڈیزیزز یا جو آپ کہیں گے کہ یہ سائیکیٹرک کی جو ڈیزیزز ہیں وہ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 کیمیکلز جو ہیں نا ان میں یہ آپ کا دماغ جو ہے یہ پک رہا ہے اس پاٹ کے اندر. اچھا, اب جن کے تو یہ 3 کیمیکلز ہیں جو کہ ڈوپامین ہے, سیروٹونین ہے, نور ایڈرینالین ہے یا نور ایپینیفرین جسے کہتے ہیں, جن کے تو یہ 3 کیمیکلز بیلنس میں ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں, ان کو کوئی سائیکیٹرک کے پرابلم نہیں ہوتے اور وہ جو ہے وہ ٹھیک رہتے ہیں. لیکن اب جس کا ایک بھی ان میں سے کیمیکل جائے گا, ٹھیک ہے, یعنی یا کم ہو جائے گا یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو کیا ہوگا, اس کو جو ہے پھر کوئی سائیکیٹرک پرابلم ڈائگنوز ہو جائے گی. اب وہ جو ہے نا اب ڈوپامین بھی کسی کا کم ہو سکتا ہے, سیروٹونین بھی کم ہو سکتا ہے, نور ایڈرینالین بھی کم ہو سکتا ہے جی. زیادہ تر یہ زیادہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, جب یہ دونوں کم ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ زیادہ ہوا ہوتا ہے اس بندے میں. اچھا, اینی ہاؤ, تو اب یہ تو یہاں تک ہمیں سمجھ آتی ہے کہ برین جو ہے اس کو ہیلدی رکھنے میں یہ کیمیکلز کا کوئی ہاتھ ہے. اچھا, جب آپ ڈپریس ہوتے ہو نا تو یہ آپ کے جو کیمیکلز ہیں یہ ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں, تو پھر ڈاکٹر کیا کرتا ہے, آپ کو ان کیمیکلز کو اپ کرنے کے لیے جو ہے نا کچھ میڈیسنز دے دیتا ہے. اچھا, اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو میڈیسنز ہوتی ہیں نا, کچھ جیسے اب مریض ہوتے ہیں ان کا صرف سیروٹونین کام ہوتا ہے, ڈوپامین ان کا مین مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا, کچھ ہوتے ہیں جن کا مسئلہ ڈوپامین ہوتا ہے, جیسے کہ فار ایگزامپل ایک موٹی سی خاتون آپ کے پاس آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ بھی میرا موٹاپا کم نہیں ہو رہا کیونکہ میں موٹیویشن مجھ میں نہیں ہوتی, میں سوئی رہتی ہوں اور میں سیڈ رہتی ہوں, میں روتی رہتی ہوں. اچھا, تو اس کا جو مین جو اس موٹی خاتون کا مسئلہ ہے وہ ڈوپامین ہے, ٹھیک ہے, اس کو موٹیویشن جس کو کم ہے نا اس کا ڈوپامین کم ہوتا ہے.
अच्छा, जो वैसे सैड रहता है यानी कि रोता रहता है, नेगेटिव सोचता है, और उसको जो दिमाग है वो रिजिड ब्रेन जिसे कहते हैं ना, जैसे अक्खड़ दिमाग का जो बंदा है उसका सेरोटोनिन काम होता है, ठीक है। और जो बंदा हर वक्त परेशानियां सोचता रहता है उसका भी सेरोटोनिन काम होता है। बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले लोग, बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेस रहने वाले लोग, अकेले रहने वाले लोग, ये सारे इनकी सेरोटोनिन जो होती है ना ये काम होती है। अक्खड़ मजाज लोग, अच्छा जो किसी की सुनते नहीं है और इस तरह से, वो ये सब सेरोटोनिन की कमी का शिकार होते हैं। अच्छा, जो अब आपको हैप्पी लोग नजर आएंगे उनकी डोपामिन भी ठीक है, उनकी सेरोटोनिन भी ठीक है, उनके सारा कुछ ठीक है। अच्छा जी, ये नॉरएड्रेनालिन जो होता है ना, ये एंजाइटी में ये बढ़ जाता है। जिनको एंजाइटी होती है ना उनका ये बढ़ा हुआ होता है। तो जो एंजाइटी की मेडिसिन है ना उसको ये थोड़ा सा इसको कम करती हैं। अच्छा, तो अब इसकी ज्यादती का जो है ना मसला, ये जो नॉरएड्रेनालिन जिसका ज्यादा होता है तो उसकी हार्ट बीट तेज हुई भी होती है। आपको पता है एंजाइटी जिन लोगों की ज्यादा है तो वो जो है ना उनकी नॉरएड्रेनालिन जो होती है ना वो बढ़ी हुई होती है। तो फिर आप मेडिसिन जो देते हो, SSRIs हैं इसके लिए, तो वो इनका जो बैलेंस है वो ठीक कर देती हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक बात हो गई। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि अच्छा जी, हमें अब चलें कॉजेस की तरफ आ जाते हैं, जो मतलब वजूहात हैं जो कि हमारे केमिकल्स को अफेक्ट करते हैं। जो सवाल था किसी का वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा देखें, एक तो ज़ाहिर है कि अब इसमें सबसे पहले चलें एजिंग उठा लेते हैं। एजिंग ये है कि देखें अब जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है उसके फंक्शंस जो हैं वो कम हो जाते हैं, नज़र आना जो है वो बंद हो जाता है, कैटरेक्ट्स हो जाते हैं, मोतियाँ आंखों में उतर आता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, हड्डियाँ भुरभुरी होने लगती हैं। तो इसी तरह जो ब्रेन केमिकल्स हैं वो कम होने लगते हैं। तो अब ये बूढ़े हैं जो, वो एक मतलब अल्लाह का निज़ाम है एजिंग का कि जो इस दुनिया में आया उसने जाना भी है। तो वो जब जाने का वक्त आ रहा है तो बूढ़ों में जो है ना ये केमिकल्स कम होते हैं। इसलिए आपको पता है कि बूढ़े जो हैं वो आजकल कितने वो ऐसे रिजिड हेडेड हो जाते हैं। आपने देखा होगा अपनी आपकी जो ग्रैनी होती हैं वो ऐसे स्टबन सी हुई होती हैं, मतलब ऐसे ज़िद्दी सी पड़ी हुई होती हैं, या अपनी बात पे अड़ जाती हैं तो उतरती नहीं हैं, ठीक है। तो वो उनकी क्या है आपकी ग्रैनी को मसला कि वो जो है उनकी सेरोटोनिन कम है, ठीक है। तो ये देखें, अब बात यही है ना कि नॉलेज जिसके पास है वो बेटर अंडरस्टैंड कर लेगा चीज़ों को, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी उसको समझ आएगी लोगों की। जिसके पास नॉलेज नहीं होगा तो वो तंग पड़ जाएगा, वो कहेगा कि भाई ये हमारी नानी या हमारी दादी जो है वो देखो भाई इस उम्र में इन्हें क्या हुआ है कि किसी की सुनने को ही तैयार नहीं है, ठीक है। उनका कसूर नहीं, ये भी एजिंग का लेकिन एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये बात हो गई जनाब। अच्छा जी, फिर ये तो ये हो गया, इसको हमने सबसे पहले उठाया। अच्छा, अब देखें, अब ये जैसे अब एक आपकी फैक्ट्री है जो ये तैयार कर रही है, मतलब ये 3 केमिकल्स देखें ना अब कहीं तैयार हो रहे हैं ये, अब वो सेल्स की फैक्ट्री है। तो अब अगर उसको रॉ मटेरियल ही आप नहीं दोगे, यानी कि जो आपको इन केमिकल्स को बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो अमाइनो एसिड्स चाहिए, अगर आपकी फैक्ट्री वो ले ही नहीं रही, ठीक है, मतलब उसको मिल ही नहीं रहे, वो खाली चली जा रही है मशीन, उसको मिल ही नहीं रहा वो फूड जिससे ये केमिकल्स बने, तो फिर भी क्या होता है कि जो है ना वो ये जो केमिकल्स होते हैं इनकी मिकदार जो होती है ना वो कम बनती है। अच्छा, इसमें जो इनका एक जैसे कहें ना कि एक और केमिकल जो होता है ना वो होता है टायरोसिन। तो टायरोसिन से ना ये तीनों चीज़ें बनती हैं। तो अगर टायरोसिन कम होता है ना, ये टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है जो कि फूड से आपको मिलता है। तो अब आपने जो है ना आपने वो वाली खुराक खानी होती है जिसका भी ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस है जो कि टायरोसिन में हाई हो। अच्छा, इसमें नंबर 1 जो आती है ना चीज़ वो होती है आपकी ये जो डार्क चॉकलेट है। डार्क चॉकलेट जो है ना वो एकदम आपको हैप्पीनेस की फीलिंग देती है, वो डोपामिन आपका रेज करती है, सेरोटोनिन रेज करती है। अच्छा, इसके अलावा आप सर्च करोगे तो आपको काफ़ी फूड मिलेंगे जो टायरोसिन, ठहरे मैं इधर लिख देती हूँ, जो कि टायरोसिन की जो है ना मिकदार उसको बढ़ा देती हैं, ठीक है जी। इसमें मतलब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन इस भी जो है इसमें आ जाता है, वो भी हो सकता है, लेकिन टायरोसिन आप ध्यान में रखें। तो टायरोसिन को बढ़ाने वाले फूड आपने खाने होते हैं अगर आपने ये ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस ठीक करना है, ठीक है जी। अच्छा, तो एक मैंने बताया डार्क चॉकलेट, बाकी आप खुद सर्च करें कि कौन से वाले हैं।
اچھا اب اس میں جو ہے نا ایک تو فوڈ ہو گیا ہم نے. اچھا جی پھر آپ کی جو اب ادھر آ جاتے ہیں اسٹریس کا جو ہارمون ہے. اچھا جو لوگ اسٹریس فل رہتے ہیں نا وہ ان کا بھی جو ہوتا ہے نا یہ آپ کو میں نے مطلب اسٹریس تو میں نے آپ کو اتنی پڑھائی ہے کہ مطلب وہ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اسٹریس کا میکینزم کیا. اس میں کارٹیسول ایک ہارمون ہوتا ہے جو آپ کا جو ہے اسٹریس کو کنٹرول کرنے کا ہارمون ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا جب اسٹریس میں آپ ہوتے ہو جیسے آپ کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے آپ مطلب کوئی نیگیٹو تھاٹ سوچ رہے ہو تو آپ کا کارٹیسول لیولز جو ہے نا وہ ہائی ہو جاتا ہے. اب کارٹیسول لیول جب ہائی ہوتا ہے تو وہ نا ان تینوں کو یہ جو تین آپ کے کیمیکلز ہیں ان کو یہ کم کر دیتا ہے. ٹھہریں ادھر سے پین اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے. اور یہ تین کو یہ کارٹیسول کا جو ہائی لیول ہے ان تینوں کو یہ کم کرتا ہے. وہ کیوں کم کرتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں سٹریس جو ہے نا اب مطلب اب آپ سٹریس ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے باڈی میں. تو ہم انسان کو اگر آپ لو نا ایک اس طرح کے جیسے وہ ایک مشین ہے تو ظاہر ہے اب ایک مطلب جو اب آپ کا جو باڈی کا جو سارا جو آپ کی انرجیز ہیں نا جب بندہ سٹریس میں ہوتا ہے تو وہ اس کی جو ہے نا وہ اس کو کمبیٹ کرنے میں اس کی ساری انرجی یوز ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے. تو یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ جو باڈی ہے وہ ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیں جیسے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جیسے اب لوگ جیسے سٹریس میں رہتے ہیں تو اکثر ایسے جو کپلز ہوتے ہیں وہ انفرٹائل ہوتے ہیں. انفرٹائل یہ کہ بھئی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بھئی ان کے بچے نہیں ہوتے یا وہ جو ہے نا وہ یا بھئی وہ جو ہے نا بچے جو نہیں ہو رہے ہوتے مطلب انفرٹائل کو اردو میں کیا کہتے ہیں اب مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا لیکن یہ ہے کہ انفرٹیلٹی کا مسئلہ جو ہوتا ہے نا ایسے کپلز میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ باڈی جو ہے ہر وقت ایک سٹریس کی کیفیت میں رہتی ہے. اب ظاہر اب سوچیں جہاں جنگ لگی ہوئی ہو اب جنگ کی کیفیت ہو تو اس میں اب آپ کو کہ بھئی یہاں پہ اب بچے پیدا کیے جائیں یا کوئی اس میں یہاں پہ کوئی رومانٹک ماحول ہو تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ جنگ کی کیفیت میں ہے ٹھیک ہے. تو اور لوگ بھی کہیں گے کہ بھئی آپ جو ہے اس وقت جنگ پہ فوکس کریں کہ ہم نے دشمن سے کیسے نپٹنا ہے تو بجائے اس کے کہ جو ہے آپ کو رومانس کرنے کی پڑی ہے یا وہ ہے. تو باڈی میں بھی اسی طرح کی نا وہ کیمیکل چینجز ہو جاتی ہیں یعنی کہ جب وہ سٹریس پڑتی ہے تو پھر وہ آپ کے برین کے کیمیکلز جو ہے وہ لو کرتی ہے تاکہ آپ ذرا جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے ریپروڈکٹیو جو ہارمونز ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ کا کارٹیسول جب بڑھتا ہے تو وہ کم کر دیتا ہے ٹھیک ہے. تو یعنی ریپروڈکشن جو ہے نا اس وقت کم ہوتی ہے. یہ اس طرح سے اس کو سمجھیں. اب دیکھیں نا اب ایک مشین جو ہے نا وہ بھاگ رہی ہے جیسے تو وہ آپ سوچیں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ مشین اگر مزید زیادہ تیز بھاگے گی تو یہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گی. تو اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ مشین جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ہے اگر زیادہ تیز بھاگے گی تو وہ کیا ہوگا کہ یہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گی. تو شٹ ڈاؤن نہیں ہم کرنا چاہتے تو پھر ہم کیا کریں گے اس کا جو باس ہے یعنی جو اس مشین کا جو ایک مین جو کنٹرولنگ میکانزم ہے نا تو وہ اس کو ہم سلو ڈاؤن کر دیں گے. تو اس پوائنٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کو ڈپریشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے سمجھنا ہے پوائنٹ. اچھا یہ ایک آپ کو سمجھ آ گئی. اچھا اب تھاٹس جو ہیں انسان کے دیکھیں جو اکثر میں نے جو لوگ دیکھے جو کسی بھی مطلب ڈپریشنز کا شکار ہوتے ہیں یا جو کہ آپ سوچو کسی بھی مطلب آپ سائیکیٹرک ایشوز کا شکار ہوتے ہیں وہ بعض کا نا اکثر ان کی سوچ بڑی نیگیٹو ہوتی ہے منفی سوچ رکھتے ہیں اور اس منفی سوچ کو وہ بدلنا نہیں چاہتے مثبت سوچ سے. یعنی ہر بات میں وہ برائی کا پہلو تلاش کریں گے ہر شخص میں برائی تلاش کریں گے. تو یہ بھی جو نیگیٹو تھنکنگ ہے نا انسان کی وہ انٹینشنل نہیں ہوتی. بعض کا تو آپ نے جیسے اپنی امی سے سیکھا ہوا ہے آپ کی امی نیگیٹو تھنکنگ رکھتی تھی آپ نے بھی نیگیٹو تھنکنگ لے لی ٹھیک ہے. تو وہ بعض کا انٹینشنل نہیں ہوتا تو لیکن وہ یہ ہے کہ آ جاتا ہے یہ ایک چیز. تو اب آپ نے جو ہے نا یہ ہے کہ تھاٹس جو ہوتی ہیں نا نیگیٹو تھاٹس ہیں وہ بھی آپ کا کارٹیسول لیول بڑھا دیتی ہیں. اب وہ کارٹیسول لیول بڑھاتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر آپ کے جو 3 کیمیکلز ہیں یہ کم ہو جائیں گے اور آپ جو ہے شکار ہو جاؤ گے کسی سائیکیٹرک پرابلم کا. تو یہ ہے.
اچھا تو ایک تو یہ ہو گئی بات کہ تھاٹس افیکٹ کر رہے ہیں. اچھا اسی طرح جیسے اب کوئی جیسے سنفل ہوتا ہے, جیسے یعنی کوئی جس سے کوئی گناہ ہو گیا, خاص طور پہ مسلمان جو ہیں ان میں ایک کانسیپٹ ہے کہ اچھا جی گناہ اور ثواب کا کانسیپٹ ہے. تو جو مسلمانوں میں جو ایک بعض کا ڈپریشن ہوتی ہے نا, وہ اس کی وجہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اگر وہ سن کر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے بہت گناہ کر دیے. اب سن کے بعد یا گناہ کرنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے, آپ کی جو ہے کارٹیسول لیول بڑھ جاتا ہے کہ اچھا اب ہمیں سزا ملے گی, اللہ میاں ہمیں جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کارٹیسول لیول بڑھ گیا, اس کے بعد کیا ہوا, ڈپریشن ہو گئی, ٹھیک ہے, ڈپریشن ہو گئی اور پھر جو ہے آپ مریض بن گئے. تو اس میں پھر دیکھیں ہمیں جو ہے جو ایک طریقہ سکھایا گیا کہ اچھا بھی آپ سے گناہ ہوا ہے تو مطلب اللہ دیکھیں کتنا کریم ہے, تو آپ توبہ کر لیں گے تو بس پھر وہ آپ کا گناہ مٹ گیا. اب یہ توبہ کا دیکھیں نا, اب پتہ نہیں وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن اللہ نے آپ کو ایک میکانزم دیا کہ اس کے ذریعے جو ہے نا آپ اپنا کارٹیسول لیول ڈراپ کر لو گے. آپ کو کہ اچھا میں نے توبہ کی, میں جو ہے نا, اب یہ بھی ایک تھاٹ ہی ہے, مطلب پہلے آپ سوچ رہے تھے آپ نے گناہ کیا, پھر اس تھاٹ کو اوور کم کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو ایک اور تھاٹ دے دی کہ اچھا آپ نے توبہ کر لی, آپ کی جو ہے اللہ آپ کو معافی مل گئی. تو پھر وہی ایک اور تھاٹ نے اس کو اوور کم کیا کہ اچھا بھی اب میں نے توبہ کر لیا, بس پھر یہ دل کو تک سکون ہو گیا, کارٹیسول لیول ڈاؤن ہو گیا, ڈپریشن چلی گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیں کتنی یہ ایک اچھا سا مطلب ایک اللہ کا نظام ہے. اچھا جی اب دیکھیں اب کچھ جو ہے نا انفارچونیٹ لوگ جو ہوتے ہیں جن کے برینز ہی ایسے بنے ہوئے ہیں کہ وہ ان کا قصور نہیں ہے, وہ ان میں ریسیپٹرز نہیں لگے ہوئے, ان میں ایسی چیزیں یعنی ان کی فیکٹری جو کیمیکل بنانے والی ہے نا وہ فالٹی ہے تھوڑی سی, تو وہ جیسے بیچارے ان کا مطلب اللہ کا دیکھیں یہ ڈسٹریبیوشن ہے, اس میں کسی کا دوش نہیں ہے, کسی کو آپ قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے کہ جس کے ریسیپٹرز ہی جس کو کم ملے ہوئے ہیں, فیکٹری جو ہے وہ اچھی والی نہیں ملی ہوئی, تو وہ اس کو ویسے ہی اس کا برین کیمیکل امبیلنس ہوگا. اچھا جی اب اس کے علاوہ ایڈکشن میں جو لوگ چلے جاتے ہیں انفارچونیٹلی, تو ایڈکشن یہ ہے کہ منشیات کا عادی ہو جانا, اس طرح سے چیزیں جو ہے نا وہ اس کا شکار ہو جانا, تو ان میں بھی جو ہے نا یہ کیمیکلز جو ہوتے ہیں ان کے کام ہو جاتے ہیں, جیسے کہ کوکین ایڈکشن ہے, جیسے کہ ویڈ پینا ہے, جیسے کہ اور آپ کو پتہ ہے میتھ ایڈکشن, آج کل جتنی بھی ایڈکشنز ہیں وہ کامن ہے. تو وہ ایسے لوگوں میں بھی جو ہے نا ڈپریشن ہو جاتی ہے, کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے, کوکین خاص طور پہ آپ کو فوراً ڈپریس کر دیتی ہے اور آپ کا کیمیکل امبیلنس کر دیتی ہے. اچھا جی اس کے علاوہ میڈیسنز ہوتی ہیں, بعض اوقات آپ ویسے کچھ لیتے ہو, کچھ اینٹی ہائپرٹینسو بھی ہیں وہ لیتے ہو, تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کا کیمیکل امبیلنس ہونے کا جو ہے امکان ہوتا ہے. تو ویئرز یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے, آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے انجوائے کی یہ ویڈیو اور آپ کو جو ہے بہت سے آپ کے جو کانسیپٹس تھے وہ کلیئر ہوئے. اور ویئرز جو ہے آپ نے یہ ساری اگر ویڈیو سنی ہے تو آپ کو جو ہے میرا سلام کیونکہ بعض کا سننا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو بہرحال میری کوشش ہوتی ہے کہ بورنگ سے یہ جو ٹاپکس ہیں اور کتنے کنفیوزنگ ٹاپکس ہیں ان کو جو ہے نا میں آپ کے سامنے ایک انٹرسٹنگ وے میں لے کے آؤں تاکہ اس سے آپ کو فائدہ ہو. تو obviously تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.